سورہ اعلی. سورہ اعلی کا تعارف. مقام نزول. سورہ اعلی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس صورت میں 1 رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمے اور 291 حروف ہیں. اعلی نام رکھنے کی وجہ. اعلی کا معنی ہے سب سے بلند، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ اعلی کہتے ہیں. سورہ اعلی سے متعلق 3 احادیث. نمبر 1، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. نمبر 3، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلی سے محبت فرماتے تھے. سورہ اعلی کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر کیے گئے. نمبر 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے. نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا، اور جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا. نمبر 4، یہ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دی تو وہ کامیاب ہو گیا. نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے. سورہ طارق کے ساتھ مناسبت. سورہ اعلیٰ کی اپنے سے ماقبل سورت طارق کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں انسان کی تخلیق اور نباتات سے متعلق کلام کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی. ترجمہ: اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلی. اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں اور احکام میں ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور پاک جگہوں میں عزت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں سبحان ربی الاعلی کہنے کا حکم دیا گیا ہے. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اپنے سجدے میں داخل کر دو، یعنی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہو. الذی خلق فسوى. ترجمہ: جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا. الذی خلق فسوى. جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا. تفسیر صراط الجنان میں ہے،
یعنی اپنے اس رب عز و جل کی پاکی بیان کرو جس نے ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم و حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ آیت الذي خلق فسوى سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، چھوٹی بڑی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اپنی اس شان کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ ترجمہ، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القهار۔ ترجمہ، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اور ارشاد فرمایا وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ ترجمہ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ نمبر 2، ہر چیز کو پیدا فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر مختلف چیزوں کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر چیز کی 2 قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ارشاد فرمایا اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ ترجمہ، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد فرمایا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ ترجمہ، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ والذي قدر فهدى۔ ترجمہ، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ والذی قدر فہدى، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس رب عز و جل کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے تمام مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو اس کی ذات اور صفات میں صحیح اندازے پر رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، ستاروں، عناصر، معادن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو مخصوص جسامت عطا کی اور ان میں سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت معین اندازے پر رکھی، اور ان کی صفات، رنگ، ذائقے، بو، حسن، قباحت، سعادت، بدبختی، ہدایت اور گمراہی کی مقدار خاص اندازے پر رکھی۔ اور راہ دکھانے کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی، برائی اور سعادت و بدبختی کے راستے دکھا دیے۔ انسان اچھا یا برا راستہ چننے کا اختیار رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستے دکھا دیے ہیں اور ان راستوں میں سے کسی ایک کو چن لینے پر اسے ایک طرح کا اختیار بھی دے دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی بنی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے۔ اور ارشاد فرمایا
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ زیر تفسیر آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس رب عز و جل کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے ہر مخلوق کی غذا اور روزی مقدر کی، اور انسانوں کو ان کی غذاؤں، دواؤں اور ان کے دنیاوی امور کی ان چیزوں کی طرف راہ دی جن میں ان کی مصلحت ہے، اور درندوں، پرندوں اور حشرات الارض کو ان کے معاش اور ان کی ضروریات کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو اس کی روزی کا راستہ کس طرح دکھایا ہے، اس کا نظارہ اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اپنی مقررہ روزی حاصل کرتے دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کے عجائبات ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ حیوانات میں اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام دمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب حیات الحیوان کا مطالعہ فرمائیں۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا۔ ترجمہ، اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ نکالا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کامل قدرت کے ساتھ زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اور طرح طرح کی گھاس پیدا کی جسے جانور چرتے ہیں، پھر اس کا سرسبز ہونا ختم کر کے اسے خشک سیاہ کر دیا۔ دنیا اور اس کی نعمتوں کا حال، ان آیات میں سرسبز چارے کا جو حال بیان کیا گیا کہ شروع میں سرسبز اور بعد میں خشک ہو کر سیاہ بیکار ہو جاتا ہے، یہی حال دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھی ہے کہ یہ اگرچہ سبزے کی طرح خوشنما نظر آتی ہے لیکن یہ بہت جلد فنا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ ترجمہ، دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑ لی اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ اب وہ اس فصل پر قادر ہیں، تو رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا تو ہم نے اسے ایسی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پر موجود ہی نہ تھی۔ ہم غور کرنے والوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طلبگار ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك
أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترجمہ: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں. اور ارشاد فرمایا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. اور ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور. ترجمہ: اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے. اور ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ترجمہ: اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا کی قلیل زندگی میں کھو جانے اور اس کی فانی نعمتوں میں مست ہو کر اپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر اور سوچ عطا فرمائے اور آخرت سنوارنے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سنقرئک فلا تنسى. ترجمہ: اے حبیب، ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے. سنقرئک فلا تنسى. ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو وہ ابھی آیت کا آخری حصہ پڑھ کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس اندیشے سے اس آیت کا ابتدائی حصہ پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں بھول نہ جائیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم حضرت جبرائیل کے ذریعے تمہیں قرآن پڑھائیں گے تو جو کچھ آپ کے سامنے پڑھا جائے گا آپ اسے نہیں بھولیں گے. تفسیر جمل میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہے کہ آپ کو قرآن پاک حفظ کرنے کی نعمت کسی محنت کے بغیر عطا ہوئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی اور عظیم کتاب کسی محنت و مشقت اور تکرار کے بغیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفظ ہو گئی. آیت
سنقرئك فلا تنسى سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 6 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ نمبر 3، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استاد نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچانے پر مامور ہے۔ نمبر 4، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم بہت اعلیٰ ہے۔ نمبر 5، مخلوق میں سے کوئی نبی کریم علیہ السلام کے برابر عالم نہیں ہے۔ نمبر 6، انبیاء کرام علیہ السلام سے ہونے والی بھول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس میں ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے سارے عالم کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک نسیان کی برکت سے ہے۔ لہٰذا ہماری اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بھول میں بڑا فرق ہے۔ إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى۔ ترجمہ، مگر جو اللہ چاہے بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ إلا ما شاء الله مگر جو اللہ چاہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس استثناء کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 4 قول درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ استثناء تبرک کے لیے ہے، حقیقت میں حاصل نہیں ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کوئی چیز نہیں بھولے۔ نمبر 2، اس استثناء سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو کوئی چیز بھلانا چاہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم جو آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں اسے لے جاتے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا۔ نمبر 3، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے جو کچھ پڑھیں گے اس میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود چاہے گا وہ آپ کو بھلا دے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرما دے گا۔ یاد رہے کہ جن آیتوں کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوئے ہیں وہ تمام آیتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں بھولے، بلکہ ان میں سے جن آیتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا انہیں آپ کے دل سے اٹھا لیا۔ نمبر 4، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھولنے سے معروف معنی مراد ہوں، یعنی عارضی طور پر بھول جانا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن مجید میں سے کچھ نہ بھولیں گے، البتہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے وہ بھول جائیں گے، پھر وہ چیز ہمیشہ کے لیے بھولی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آ جائے گی۔ اس معنی کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کسی آیت کو بھول جانے کا ذکر ہے، اور ان سے یہ واضح ہوتا ہے بعض مواقع پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عارضی طور پر کچھ آیات بھولے تھے، اور آپ کا یہ بھولنا امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، بے شک وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور آپ کے دل میں جو قرآن بھول جانے کا خوف ہے اسے بھی جانتا ہے، لہٰذا آپ اسے بھول جانے کا خوف نہ کریں۔ یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ قرآن نہ بھولیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال اور ان کے اقوال جانتا ہے، اور ان کے پوشیدہ اقوال اور افعال سے بھی خبردار ہے۔ ظاہر و باطن دونوں کو درست رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظاہر بھی ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنا باطن بھی درست رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے، جیسا کہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے، اور ارشاد فرمایا، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔
تكتمون. ترجمہ: بے شک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور ارشاد فرمایا: ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. ترجمہ: بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سیدھی راہ سے ہٹتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں، تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملے کو کافی ہوگا، اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے باطن کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرے اور اس کے لیے یہ دعا بھی مانگا کرے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل. اے اللہ عز و جل، میرا باطن میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو نیک و صالح بنا دے. اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے وہ اچھا گھر بار، مال اولاد جو نہ گمراہ ہو اور نہ گمراہ گر ہو مانگتا ہوں جو تو لوگوں کو دیتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. ترجمہ: اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اس طریقے کی توفیق دیں گے جس سے آپ کے لیے وحی کو یاد کرنا آسان اور سہل ہو جائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا کریں گے جس سے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر وحی کا نازل ہونا آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت کے ساتھ وحی یاد کر سکیں، اسے جان سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. چوتھا معنی یہ ہے کہ ہم آپ پر آسان شرعی احکام اور قوانین نازل کریں گے اور ان پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دشوار نہ ہوگا. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. ترجمہ: تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى. تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر نصیحت فائدہ دے اور کچھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو آپ اس قرآن مجید سے نصیحت فرمائیں. نصیحت فائدہ دے یا نہ دے، بہرحال نصیحت کرنے کا حکم ہے. یاد رہے کہ یہاں نصیحت کرنے میں جو نصیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو نصیحت نہ کی جائے، بلکہ نصیحت فائدہ دے یا نہ دے دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن پاک کی آیات میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، اور یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے، اور قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. ترجمہ: اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ بعض نمازیں کثر سے پڑھو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے. اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کافروں کی طرف سے اذیت پہنچنے کا خوف نہ ہو تو نمازوں میں کثر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران چاہے امن ہو یا خوف، دونوں صورتوں میں 4 رکعت والی نمازوں میں کثر کی جائے. اور ارشاد فرمایا: وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا. ترجمہ: اور تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، خصوصاً
اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں. اس ممانعت کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ بدکاری سے بچنا نہ چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر مجبور کرو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہر صورت انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ترجمہ: ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور نصیحت سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. سيذكر من يخشى. ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان قریب آپ کی نصیحت وہ مانے گا جو اللہ تعالی سے اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے، اور آپ کی نصیحت سے وہ دور ہوگا اور اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا جو آپ کا دشمن بن کر بڑا بدبخت کافر ہے، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل وغیرہ. اور وہ بدبخت کافر جہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، اور نہ ایسا جینا جیے گا جس سے کچھ بھی آرام پا سکے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص نصیحت کو تسلیم کرتا ہے وہ خشیت الہی کے زیور سے آراستہ ہے. قد افلح من تزکا. ترجمہ: بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من تزکا. بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود کو کفر و شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ہے. اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لیے وضو اور غسل کرنا ثابت ہوتا ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا مراد ہے. اس صورت میں یہ آیت زکوٰۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس آیت کے زکوٰۃ سے متعلق ہونے پر اشکال ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے جبکہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں نازل ہوا. صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفیہ کے نزدیک تزکیہ کا مطلب دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا ہے. دل کی صفائی یا وہبی ہے یا کسبی یا عطائی. وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے، کسبی اپنے اعمال سے، جبکہ عطائی کسی کی نظر سے. جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کر دیتی ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. ترجمہ: اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اور اس نے نماز شروع کرنے کی تکبیر کہہ کر 5 نمازیں پڑھیں. اس آیت سے نماز شروع کرنے کی تکبیر ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نماز کا حصہ نہیں ہے کیونکہ نماز کا اس پر عطف کیا گیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے نماز شروع کرنا جائز ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ تزکا سے صدقہ فطر دینا اور رب کا نام لینے سے عیدگاہ کے راستے میں تکبیریں کہنا، اور نماز سے نماز عید مراد ہے. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ترجمہ: بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. بے شک یہ بات اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا. بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے. اور اے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے. بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کی بات قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں بھی موجود ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات تمام صحیفوں میں موجود ہے،
اور انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دنیا چونکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا کھانا پینا، عورتیں، دنیا کی لذتیں اور اس کی رنگینیاں ہمیں جلد دے دی گئی، جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لیے جو چیز ہمیں جلد مل رہی ہے ہم اسے پسند کرنے لگ گئے، اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھلا دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ وہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسی مصروف ہے کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ارشاد فرمایا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ لہٰذا اے بندے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہو جانے والی لذتوں میں کھونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے کہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہیں، اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف و مشقت نہ ہوگی، اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ نہ ہوگی، اور باقی رہنے والی اس طرح ہیں کہ کبھی فنا نہ ہوں گی۔ صدق اللہ العظیم۔